کیا اور یہ کیا ہے کچھ بات ہم نے علوم قرآن کے حوالے سے کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کے جو علوم ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک ان علوم کا مجموعہ جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جن کا جاننا ضروری ہے، اور دوسرے وہ علوم جو خود قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. پہلی قسم کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ایسے علوم جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے وہ علوم کون کون سے ہیں. اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اسباب نزول کا بتایا تھا، مکی و مدنی آیات کا بتایا تھا، اور ناسخ و منسوخ کے حوالے سے بات ہوئی تھی. آج ہم دوسری قسم جو ہے وہ ان علوم کی جو خود قرآن کریم کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے ہم آج گفتگو کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ہمارے بر صغیر کے جتنے بھی مسالک ہیں ان سب مسالک کے لوگ شاہ ولی اللہ کو اپنا مقتدا مانتے ہیں اور انہی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں. قرآن کریم کے مطالعہ کے حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے. انہوں نے ہی سب سے پہلے قرآن کریم کو عربی زبان سے کسی دوسری زبان یعنی فارسی کے اندر ترجمہ کیا تھا. کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ شاہ صاحب کا بہت زیادہ شغف تھا، انہوں نے قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور یہ کہا کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا تعلق 5 میں سے کسی ایک علم سے ہوگا. وہ 5 علم کون کون سے انہوں نے گنوائے. جی ہاں،
5 قسمیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے گنوائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا تعلق ان 5 میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی آیت آپ اٹھائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق یا تو علم تذکیر اعلیٰ اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، یعنی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت بتائی گئی ہوگی کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بیان کیا گیا ہوگا، جیسے جس کو ہم نے کہا احکامات الہی کی یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تم نے نمازیں ایسے پڑھنی ہیں، زکوٰۃ ایسے ادا کرنی ہے، روزے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، میراث ایسے تقسیم کرنی ہے، اور دیگر احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح علم المجادلہ، یعنی کفار کے بہت سارے شکوک ہیں، شبہات ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے نظریات کو دلائل کے ساتھ رد کرنا۔ مثلاً بہت سارے کفار یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے کسی انسان کو نبی بنا کر بھیج دے، ان کے اس نظریے کا رد کیا۔ بہت سارے کفار تھے وہ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، وہ ان کے اس بات کا رد کیا گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کفار میں سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے، ان کے اس نظریے کے کا رد کیا گیا۔ تو اس کو علم المجادلہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری آیات کا تعلق اس کے ساتھ۔ پھر قصص، جن کا ترجمہ واقعات ہیں، تو بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں، اولیاء کے قصے ہیں، سابقہ ایسی قوموں کے قصے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور پھر اسی طرح بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ان سے نصیحت حاصل کی جا سکے۔ اور نمبر 5 پہ ہے علم تذکیر بالموت وما بعد، یعنی موت اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ قبر کے احوال ہیں، میدان حشر کے احوال ہیں، اور اسی طرح حساب و کتاب کا، جنت و جہنم کے واقعات ہیں، اصحاب اعراف کے واقعات ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ان کو علوم خمسہ کا یا علوم پنجگانہ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ 5 قسم کے علوم قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بیان کیے ہیں کس نے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بعض اوقات سوال میں صرف یہ پوچھ لیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے علوم خمسہ بیان کریں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ علوم پنجگانہ کا لفظ بھی بول دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ یوں پوچھا جائے گا کہ قرآن کریم کے اندر کون کون سے علوم بیان کیے گئے ہیں، تو آپ یہ 5 لکھیں گے، اور ان کی مختصر وضاحت اگر 2 لائنوں میں بھی آپ کریں گے تو آپ کا 15 سطروں کا اچھا خاصا جواب اس کا بن سکتا ہے۔ تو علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ۔ آج کل کی جدید دور کی جو کتابیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی قرآن کریم کے علوم کو لکھا گیا ہے۔ اس میں ایک کتاب ہے علوم القرآن کے نام سے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، یہ لکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو علوم ہیں وہ 4 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک چیز ہے عقائد، کون کتاب ہے؟ مفتی تقی عثمانی علوم القرآن میں لکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر جو علوم ہیں وہ 4 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ قرآن آیات جو ہیں وہ ان 4 میں سے کسی ایک کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوگی: عقائد، احکام، قصص اور امثال۔ یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں ہوگی تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ آگے ہم جب اس کی تشریح کریں گے تو مزید آپ کو کچھ باتیں معلوم ہو جائیں۔ عقائد، احکام اور قصص اور امثال۔
عقائد یہ جو لفظ ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے. عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگا دینا، کسی چیز کو باندھ دینا. اور ویسے عقیدے کا مفہوم ہوتا ہے انسان کا کوئی نظریہ، انسان کی سوچ، جس کی بنا پر انسان کوئی فعل سر انجام دیتا ہے. یہ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کی سوچ ہوتی ہے، کوئی اچھی سوچ ہے یا بری سوچ ہے. وہ اس کے پیچھے کا فرما ہوتی ہے جب انسان کے جسم سے کوئی فعل سرزد ہو رہا ہوتا ہے. تو جب وہ ایک پختہ نظریہ ہو جو بار بار انسان کو ایک فعل کی طرف راغب کرتا ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. ویسے تو ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ہے، لیکن ایک ایسی سوچ جو جاگزین ہو انسان کے ذہن میں، پختہ ہو، وہ اٹل نظریہ بنا ہوا ہو انسان کا، اور اس کی بنیاد پر بار بار کوئی فعل سرزد ہو رہا ہے انسان سے، وہ انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے. مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے احکامات ماننے ہیں، اس کے احکامات میں نماز ہے، ہم بار بار نماز پڑھتے ہیں، ہمارا فعل سر انجام ہوتا ہے. اس عقیدہ ہے توحید کی بنیاد پر ہمارے جسم سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں. تو یہ افعال ہمارے اس نظریے کی بنیاد پر نکلتے ہیں. ورنہ جو آدمی عقیدہ توحید، اسلامی عقیدہ توحید کا قائل نہیں ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، وہ نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ حج ادا کرتا ہے. تو عقیدہ جو ہے وہ آپ کے افعال کی بنیاد ہوتی ہے. تو عقائد کی جمع ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گرہ لگا دینا، اور پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع عقائد ہوتی ہے. عقائد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک طرح کے وہ عقائد جن کو ہم ایجابی عقائد کہتے ہیں، یعنی جن کا ماننا ضروری ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور پھر اسی طرح یوم آخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سارے ہمارے اسلامی عقائد ہیں. یہ ایجابی عقائد ہیں، یعنی ان کو ماننا ضروری ہے. ان میں سے ایجاب کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی ضد ہوتی ہے، سر ہوتا ہے اپنے جسم سے کسی چیز کو دور کر دینا. ایجاب یعنی اس کو قبول کرنا، اس کو اختیار کرنا. ایجابی عقائد یعنی ایسے عقائد جن کو آپ نے اختیار کرنا ہے، جن کو آپ نے قبول کرنا ہے. اور دوسری قسم ہے سلبی عقائد کی. سلبی جن کو چھوڑنا ہے، جن کو ترک کرنا ہے. ایجاب یعنی جن کو آپ نے اختیار کرنا ہے، جن کو قبول کرنا ہے، جن کو ماننا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کون سے ایجابی عقائد کو بیان کرتا ہے. ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید. توحید کا مطلب ہے ایک ہونا، اور اصطلاح شریعت میں توحید کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، یکتا ماننا. یہ عقیدہ توحید ہے. قرآن کریم کی آیات، حدیث مبارکہ کثیر تعداد میں عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہیں. قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ اس کام میں صرف ہوا ہے کہ عقیدہ توحید کو ثابت کیا جائے، عقیدہ توحید کو لوگوں کے دلوں میں اتارا جائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پوری صورت عقیدہ توحید. اور اس طرح جا بجا قرآن کریم کے مختلف مقامات پر توحید کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اس میں آپ نے تین چیزیں بالخصوص یاد کر رکھنی ہیں. ایک یہ ذات میں توحید، صفات میں توحید، اور صفات کے تقاضوں میں توحید.
ذات میں توحید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس جہان میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی دوسرا خدا ہوتا یا ایک سے زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، تو اس زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. ایک خدا جو ہے وہ دوسرے خدا کے خدائی میں اس کا شریک بن جاتا. اور خدا کے لیے لازمی ہوتا ہے وہ کسی کا پابند نہ ہو. کائنات کے اندر سورج کو طلوع کرنا ہے، ایک خدا چاہتا ہے طلوع ہو، دوسرا چاہتا ہے طلوع نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اختلاف برپا ہو جائے گا، زمین میں فساد ہوگا. اور اگر کوئی کہے کہ دونوں خداؤں نے آپس میں اتفاق اور اتحاد کر لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے آپس میں اختلاف نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پابند ہو گئے. اور جو ذات پابند ہو وہ خدا نہیں ہوتی. جو آدمی، جو انسان، جو مخلوق، جو ذات کسی دوسرے کی پابند ہو اس کے اندر خدائی صفات نہیں ہو سکتی. خدا کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ صمد ہوتا ہے. یعنی صمد کا مطلب ہے سب لوگ، ہم اردو میں اصل میں صمد کا جو ہے نا، صمد کا معنی بیان کرنے کے لیے اردو میں لفظ کوئی نہیں ہے تو بے نیاز کہہ دیتے ہیں. بے نیاز کا مطلب تو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کو دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ بے نیازی ہے. تو آپ کسی کو اگر کہیں کہ میں تم سے بے نیاز ہوں گے، ٹھیک ہے جاؤ، میں تم سے بے نیاز. سمد میں یہ چیز نہیں ہوتی. سمد میں ہوتا ہے، سمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جو دوسروں سے بے نیاز ہو اور دوسرے اس کے محتاج ہوں. دوسرے اس کے محتاج ہوں. اصل سمد کا معنی یہ ہے. ورنہ کوئی کہے نا میں بے نیاز ہوں، ٹھیک ہے میں بھی بے نیاز ہوں، تو یہ کوئی یہ سمدیت نہیں ہے. سمد کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ کسی کا کوئی اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے. یہ سمد کا اصل معنی ہے. تو باری تعالیٰ یکتا ہے، واحد ہے، اس کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے. اب اس کی ذات کیسی ہے وہ پردہ غیب میں ہے. اس نے اپنے بندوں کے اوپر، مخلوقات کے اوپر اس کو آشکارا نہیں کیا، یا پھر ابھی انسانوں کے اندر یا اس کی مخلوقات کے اندر اس کی ذات تک پہنچنے کی یا اس کی ذات کے حقائق کو جاننے کا کی استطاعت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے. ہمیں آنکھوں سے جو چیز بھی نظر آ رہی ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کی کسی چیز کے ساتھ اس کو تمثل، مثال نہیں بیان کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ یوں ہوں گے یا ایسے آزاد ہوئے ہوں گے یا ایسی کیفیت ہوئی ہوگی. ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دماغ میں، ہماری عقلوں میں وہ چیز سما ہی نہیں سکتی. باری تعالیٰ کی ذات ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتی. یہ اس کی ذات کے بارے میں توحید ہے. اس کی صفات یعنی جیسی اس کی صفات ہیں، اس کی صفات جیسی صفات کا حامل اور کوئی نہیں، مطلب کہ وہ سمیع ہے، سنتا ہے. تو جیسی سماعت رب تعالیٰ کی ہے ویسی اور کسی کے اندر نہیں ہو سکتی. وہ دیکھتا ہے، تو جیسی بصارت، جیسا بصیر باری تعالیٰ ہے ویسا بصیر کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ غیب کو جانتا ہے، تو جیسا غیب کا عالم باری تعالیٰ ہے ویسا غیب کا علم اور کوئی نہیں جان سکتا. یعنی رب تعالیٰ کی صفات جیسی صفات اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. اور نمبر 3، صفات کے تقاضوں میں بھی توحید ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تو ہم نے مان لی کہ وہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے، لیکن کوئی آدمی رزق اس کی مخلوقات سے مانگے، ان سے التماس کرے، ان سے دعا کرے کہ تم مجھے رزق عطا کرو، اس کا مطلب ہے کہ صفت رزاقیت جو ہے باری تعالیٰ کی، اس کو تم نے چیلنج کر دیا ہے. اور صفات کے تقاضوں میں تم توحید کے قائل نہیں رہے. کیوں؟ صفت کی باری تعالیٰ کی رزاق، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم رزق باری تعالیٰ سے طلب کرو، لیکن تم نے جا کر اس کی مخلوق سے رزق طلب کیا ہے. لہذا تم صفات کے تقاضوں میں اب مشرک ہو گئے ہو. تم صفات کے تقاضوں میں توحید کے قائل نہیں رہے. ایک تو ہے نا سبب کے درجے میں کسی کو کہنا کہ مجھے کچھ سامان دے دیں، ایک ہے بطور معبودیت کسی کو یہ
کہنا، اس سے دعا کرنا، اس سے التماس کرنا کہ بھائی مجھے عطا کر دیں، مجھے دے دیں، آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ رزاق ہیں، رزق دینے والے ہیں، تو یہ شرک کی طرف بندے کو لے جاتا ہے۔ یہ ایک مثال بیان کی ہے، ورنہ باری تعالیٰ کی ہر صفت کے اعتبار سے کچھ تقاضے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے کامل توحید کے قائل ہم نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ توحید کے حوالے سے گفتگو تھی۔ آپ کو 5-6 آیات جو ہیں وہ توحید کے حوالے سے باترجمہ معلوم ہونی چاہیے۔ وہ جو کتابیں میں آپ کو بھیجوں گا اس میں الگ سے ایک توحید کے حوالے سے پورا کتابچہ ہے، اس میں آیات بھی لکھی ہیں، 2-3 حدیثیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، توحید کے اس بات میں 4-5 آیات آپ کو آنی چاہیے اور ان کا ترجمہ ہی، بلکہ آپ لکھ لیں اپنے پاس نوٹ کرنے تاکہ اب یہ بات یاد رہے کہ آپ نے کچھ آیات دیکھنی ہے اور کچھ احادیث کا ترجمہ دیکھنا ہے، تاکہ اگر توحید کے حوالے سے آپ کو سوال آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھنا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یکتا ہونا، ایک ہونا، اکیلا ہونا، اور اس کا اصطلاحی معنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے 3 حصے بتانے ہیں، اور پھر کچھ آیات اور کچھ احادیث لکھ کے آپ نے توحید کو ثابت کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایک کامل سوال بن جائے گا۔ دوسرا عقیدہ ہے رسالت۔ قرآن کریم نے بیان کیا، مطلب ہے اس کا پیغام رسانی، پیغام پہنچانا۔ اصطلاحی مفہوم اگر اس کا دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کر کے انسانوں تک پیغام رسانی کا ذریعہ بنا دینا اور ان کی طرف وحی نازل کرنا، یہ رسالت ہے۔ رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی ہوتی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ سے وحی کو وصول کرتا ہے اور انسانوں تک، اپنے امتیوں تک اس وحی کو پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ہر نبی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ 25 یا 26 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے نام قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، باقی انبیاء کرام کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جن انبیاء کے نام آپ کو معلوم ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں اجمالاً ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ برحق تھے، وہ سچے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر انسانوں تک آئے تھے۔ رسالت کے اندر جو ہے وہ ختم نبوت بھی آ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی آیات ہیں جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد مزید کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کفار نے اعتراض کیا تھا نا آپ علیہ السلام پر، یہ اس ختم نبوت والی آیت کا شان نزول ہے، سبب نزول ہے۔ اعتراض کیا کہ وہ بس ظاہر ہے جب مخالفت برائے مخالفت ہو تو طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو یہ جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہوگا۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا سے پردہ کریں گے اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، یہ خاتم النبیین ہے، قیامت تک اب انہی کا ڈنکا چلے گا، قیامت تک اب انہی کے متبعین آئیں گے، لوگ انہی کے لائے ہوئے دین کے تابعدار رہ کر زندگی گزاریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہے کہ ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک آنے والے انسان انہی کے ماننے والے ہوں گے، انہی کے نام لیوا ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں 5 وقت اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے اور آپ کا نام سربلند ہوتا ہے۔ تو شان نزول کو سامنے رکھ کر اس آیت کا اگر آپ ترجمہ اور مفہوم لکھیں گے، کیونکہ ختم نبوت کا بھی اکثر سوال آ جاتا ہے، تو ایک اچھا جاندار سوال بن سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے یہ کہا کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کا نام قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان زندہ رہے گا، لوگ آپ کے دین کے قائل رہیں گے اور آپ کا کلمہ پڑھتے رہیں گے اور آپ کا نام یوں زندہ رہے گا۔ رسول اور نبی کا بعض اوقات فرق پوچھ لیتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ عام طور پر تو جب گفتگو کی جاتی ہے تو رسول اور نبی کے لفظ میں کوئی خاص فرق نہیں کیا جاتا، رسول کے لیے نبی اور نبی کے لیے رسول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ البتہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رسول ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جو صاحب کتاب ہوتے ہیں، اور نبی ایسے پیغمبر کو کہا جاتا ہے جو خود تو صاحب کتاب نہیں ہوتے، البتہ اپنے سے پہلے والے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق آگے لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے، ان کے پاس کتاب آئی تھی، ان کے جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ نبی تھے، وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی تھی اسی شریعت کے مطابق آپ آگے تبلیغ کرتے تھے۔ یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک یا داؤد علیہ السلام سے پہلے تک وہ سارے نبی تھے، ان کے لیے الگ کوئی شریعت نہیں تھی، وہ اسی تورات اور پھر زبور اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تھے وہ انہی پہ قائم رہے اور انبیاء کے سلسلے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ رسالت۔ ان دونوں کے درمیان میں تھا، اس سے پہلے ہمیں ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن چلے ہم تیسرے نمبر پر لے آتے ہیں فرشتوں پر ایمان۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ عقائد میں ایک عقیدہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کو ایمانیات میں کیوں شامل کیا گیا؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اور جیسے باقی مخلوقات ہیں یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کو جو ہے وہ ایمانیات کے اندر شامل کر دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ کوئی وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا کیوں ضروری قرار دیا گیا ہوگا؟ بالکل صحیح جواب ہے ان کا، کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، تو جب تک آپ نے اس رابطے کو نہیں مانا ہوگا تو آپ اس پیغام کو نہیں مانیں گے، اور پیغام میں کیا ہے؟ توحید ہے، تو آپ توحید کو کیسے مان سکیں گے؟ یہ توحید اور رسالت کے درمیان فرشتوں کو ایمان لانا ہے، یعنی توحید نے باری تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کہا رسالت کو مانو، اور رسالت نے پھر خدائی احکامات دیے۔ اگر آپ بیچ میں سے فرشتوں کو نکال دیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ بس ویسے ہی براہ نام سی چیز ہے، جیسے بعض
جدید دور کے کچھ اسکالرز ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں فرشتے بس وہ ایک خدائی قوتوں کا نام ہے اور خاص الگ سے مخلوق یہ نہیں ہے. تو جب آپ فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، فرشتوں کو نہیں مانیں گے، ان کے باقاعدہ الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے جبرائیل ہیں، اسرائیل ہیں. اسرائیل کا نام تو خیر قرآن و سنت میں ایسے نہیں ملتا، لیکن ملک الموت کے نام سے ان کو وہاں ذکر کیا گیا ہے. اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں. اسی طرح حفظہ کے نام سے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. وہ مختلف مواقع پر انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. کرامن کاتبین ہیں جو اعمال لکھتے ہیں. اسی طرح منکر نکیر ہیں جو قبر میں حساب و کتاب کریں گے. اسی طرح ایک نام ذکر آیا ہے مالک، داروغہ جہنم کا فرشتہ جو ہے جس کی نگرانی ہے جہنم پہ، اس کو مالک کہا جاتا ہے. اسی طرح رضوان ہے جو جنت کا انتظام و انصرام سنبھالنے کی ذمہ داری جس فرشتے کو، اس کو رضوان کہتے ہیں. تو یہ قرآن و حدیث میں مختلف فرشتوں کے نام آئے ہیں. اسی طرح دو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، یہ ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے. تو ان کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ اور نظریہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں. اور یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، شر کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا. جیسے انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی ہوتا ہے اور شر کا مادہ بھی ہوتا ہے، اور جنات کے اندر بھی خیر اور شر دونوں کا مادہ ہوتا ہے. یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر کا مادہ جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، جنات کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کے اندر شر کا مادہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تین ذوی العقول، عقل والی مخلوقات ہیں، فرشتے، انسان اور جنات. ان تینوں میں سے یہ خیر اور شر کے اعتبار سے تقسیم ہے کہ فرشتوں کے اندر شر نہیں ہوتا، ان سے برائی سرزد ہو ہی نہیں سکتی. وہ کرنا بھی چاہیں تو برائی ان سے وہ کرنا چاہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے اس طرح برائی والا. اور جنات اور انسان جو ہے وہ برائی بھی کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ فرشتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وقت بھی اور کتابوں پر ایمان. ہاروت اور ماروت اصل میں ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے کہ جس وقت لوگوں کے اندر جادو کا بہت رجحان